بنیاد پر یہ آپس میں لڑیں اور اس کی بنیاد پر پھر وہ فیلڈ سٹیٹس ڈکلیئر کی جائیں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ تحریک طالبان جو ہے وہ 2005 میں نے جیسے کہا کہ وہ دور تھا پرویز مشرف صاحب کا، اور اس کو کتنی ایکسس ملی اس تحریک طالبان کو. اور ایک بہت اہم بات کہ کیا پرویز مشرف جبکہ امریکہ کے الائی مانے جاتے تھے اور آج بھی ان پر الزام ہے، تو کیا وجوہات تھی کہ پرویز مشرف کی حکومت کو ختم کیا گیا؟ کیا انہوں نے وہ کون سی بات تھی جو پرویز مشرف صاحب نے ان کی نہیں مانی اور موجودہ جمہوری سیاسی حکومت، جس کو ایک کمزور جمہوری حکومت کہا جاتا ہے، اس کے لانے کی ضرورت پیش آئی؟ اور کیا کس حد تک یہ جو لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں تھرو مختلف تحریک طالبان کے ذریعے، کتنا کامیابی دیکھتے ہیں آج کے دور میں؟ دیکھیے ایک بات دانش، یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ مشرف اگر ان کا آدمی تھا تو انہوں نے مشرف کو ہٹایا کیوں؟ یہی بات ہے کہ صدام حسین بھی ان کا آدمی تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ جب ان کے پلان بی کی، جب نیکسٹ پلان کی ضرورت پڑی تو صدام حسین ہی پر حملہ کر کے اس کو پھانسی لٹکا دی. حسنی مبارک بھی ان کا آدمی تھا، اس کو ہٹا کر اب یہ مصر میں انارکی برپا کر رہے ہیں. یہ جس فیز میں اب مڈل ایسٹ گزر رہا ہے، مشرقی وسطی میں جو فیز اس وقت آ رہی ہے، یہی فیز پاکستان میں یہ مشرف کے بعد 3 سال پہلے لا چکے ہیں. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اب یہ مشرق وسطی میں بھی کریں گے. مقصد کمزور حکومت کا یہی تھا کہ جس کے پاس نہ کوئی ریڑھ کی ہڈی ہو، نہ کوئی سیلف ریسپیکٹ ہو، نہ ڈگنیٹی ہو، نہ آنر ہو، اور جو امریکنز چاہیں وہ اس ملک میں برپا کریں اس پاکستان کو مزید یوگوسلاویہ کی بنیاد پر توڑنے کے لیے. مشرف کے دور میں وہ ایک حد تک گئے، انہوں نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کیا. مشرف کے دور میں انہوں نے اجازت لی تھی مشرف سے کہ ہم ٹرائبل ایریاز میں اپنے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز، اپنی انٹیلیجنس یونٹس بنانا چاہتے ہیں اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو تلاش کرنے کے لیے. مشرف نے اس کی اجازت دی تھی انہیں، لیکن انہوں نے نہ اسامہ کو تلاش کیا نہ القاعدہ کو، انہوں نے تحریک طالبان پیدا کی. جب یہ اچھی طرح تحریک طالبان کو 3 سال میں پیدا کر چکے، تب 2007 میں انہوں نے مشرف کو ہٹا کر اس کمزور حکومت کو لانے کا فیصلہ کیا، اور یہ پارٹ 2 فیز 2 آف دا گیم سٹارٹڈ ان 2007. اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ پاکستان کئی برس سے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، ISI، ملٹری انٹیلیجنس بہت عرصے سے یہ بات رپورٹ کر رہی تھی، مشرف کو بھی بتائی گئی تھی، بعد میں اس پیپلز پارٹی حکومت کو بھی بتائی گئی کہ امریکن CIA کس طرح پاکستان میں دہشت گردی پیدا کر رہی ہے. اس پہ کئی سال سے تعلقات خراب ہوتے چلے جا رہے تھے ISI اور CIA کے. اور اس طرح نوٹ کریں گے آپ، کئی مرتبہ بیت اللہ محسود کی لوکیشن ISI نے CIA کو دی کہ ڈرون کے ذریعے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن CIA نے کبھی بھی بیت اللہ محسود کو ایلیمنیٹ نہیں کیا. یہ جو بیت اللہ محسود کو ڈرون کے ذریعے مارا گیا ہے وہ ایک غلط فہمی کے نتیجے میں مارا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ CIA، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ CIA کا ڈبل ایجنٹ جو لنک کے طور پر کام کر رہا تھا، ایک جارڈینین، ایک اردن کا شہری تھا جو CIA اور بیت اللہ محسود کے درمیان لنک تھا، وہ خفا ہوا اس بات پر کہ انہوں نے بیت اللہ محسود کو کیوں قتل کیا، اور وہ خوست میں CIA ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہوا سوسائڈ جیکٹ پہن کر. اتنا وہ کانفیڈنس، اتنا وہ آدمی قریب تھا CIA کے کہ اس کی تلاشی بھی نہیں لی گئی، اور خوست کے ہیڈ کوارٹر میں اس نے خود کش حملہ کیا اور 7 CIA کے آفیسر مارے گئے. اس سے بڑا نقصان CIA کو کبھی نہیں ہوا ہے جتنا خوست میں پچھلے سال ہوا ہے کہ جب تحریک طالبان کا ایک شخص جارڈینین جس کو یہ لنک کے طور پر استعمال کرتے تھے وہ روگ ہو گیا، وہ ان سے بغاوت کر گیا اور اس نے CIA پر حملہ کیا. لہذا یہ بات کہ اور ڈیوس سے بھی یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ تحریک طالبان اور ایشین ٹائیگرز کے درجنوں لوگوں کے نمبرز، ان کے تعلقات، ان کے کانٹیکٹس، ان کی ٹیلی فون کے رابطے ڈیوس سے نکلے ہیں. اور یہ سدرن پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں یہ دہشت گرد گروہ تیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کیری لوگر بل میں بھی انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ جنوبی پنجاب میں دہشت گرد گروہ موجود ہیں اور پاکستان آرمی جنوبی پنجاب میں کارروائیاں کرے. یہ ساری پلاننگ خود JSOC کی تھی کہ دہشت گرد گروہ تیار کرو، پاکستان آرمی کو ان سے تصادم کرواؤ، اور اس کے نتیجے میں جو انارکی پھیلے گی اس کے بعد میں یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے پاس جا رہے ہیں. ڈیوس کے بارے میں یہ بھی مغربی میڈیا میں رپورٹس آئی ہیں کہ یہ ایٹمی ہتھیار یا ریڈیو ایکٹیو مٹیریل تحریک طالبان کے حوالے کرنے جا رہا تھا تاکہ دنیا میں کہیں بھی کوئی ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جائیں اور الزام پاکستان پر لگایا جائے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف. ایشو یہ نہیں ہے کہ ڈیوس نے 2 آدمی قتل کیے لاہور کی سڑکوں پہ یا 3 شہید کیے.
بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں پچھلے 5 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے تمام تانے بانے ڈیوس اور اس کے نیٹ ورک پہ نکلتے ہیں. لہذا یہ اور کم از کم 10,000 سے زائد پاکستان آرمی کے آفیسرز اور جوان شہید اور زخمی ہیں.